اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کے ذکر نے مجھے کیا دیا؟ یہ سوال اہل درود خود سے بھی کر سکتے ہیں اور دنیا والے بھی ان سے کر سکتے ہیں۔ آج اس سوال کا جواب سن کر آپ کے دل جو ہیں وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا قرب چاہتے ہیں۔ اور جب دنیا دار لوگ اہل درود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ اہل درود جو ہوتا ہے اس کا مقام دوسرے لوگوں سے الگ ہوتا ہے، اور جو لوگ کافی عرصے سے درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں وہ اس مقام کو بخوبی محسوس کریں گے۔ اب اس سوال کا جواب ذرا سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، اور جو لوگ روحانیت کی دولت سے مالا مال ہیں وہ اس بات پر غور بھی کریں گے اور اسے باقاعدہ طور پر سمجھیں گے کہ درود پاک کے ذکر نے آپ کو کیا دیا۔ آپ کو اس لمبے عرصے میں جس میں آپ درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں کیا کیا چیز جو ہے وہ ملی ہے؟ تو اس سوال کا نہایت ہی خوبصورت جواب ہے اہل درود کے پاس، اور جو لوگ ذی وقار اور ذی علم لوگ ہیں وہ ضرور اس بات کی تائید کریں گے کہ درود پاک کی کثرت نے مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بٹھا دیا۔ اور جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے کیا، تو جو لوگ درود پاک سے محبت کرنے والے ہیں اور بکثرت درود پاک کا ورد کرنے والے ہیں، ان کا بس ایک ہی جواب ہوگا کہ درود پاک کے ذکر نے مجھے فرش سے عرش تک پہنچا دیا، میری بگڑی ہوئی تقدیر جو ہے وہ بنا دی۔ درود پاک نے مجھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بٹھا دیا، پہنچا دیا، میرا ایک الگ مقام بنا دیا اس زمین پر رہتے ہوئے۔ درود پاک کے ذکر نے پہلے تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچایا، اور پھر وہاں سے آپ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئے۔ آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کا قرب بھی ملا۔ اب اس سے بڑھ کر درود پاک کے ذکر نے آپ کو کیا دینا ہے؟ اور جب دنیاوی معاملات کا ذکر آتا ہے تو وہ بے شمار اور ان گنت خواہشوں کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو آگے سے اور تیار ہوتی ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی خواہشات جو بے لگام ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن یہ تمام انسانی خواہشات ایک طرف۔ لیکن جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ درود پاک نے آپ کو دیا کیا ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ درود پاک کے ذکر نے تو مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اور آپ کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوا، اور جس کو رب کا قرب مل گیا اسے ساری دنیا مل گئی، تو سمجھیں پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی گئی۔ تو پھر آپ کو چاہیے کیا؟ جب پوری دنیا ہی آپ کو مل گئی پھر کچھ مانگنا نہیں پڑے گا۔ تو یہ دنیا تب قدموں میں آتی ہے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا لیتے ہیں۔ تو محبت کا پا لینا، قرب پا لینا، سب سے بڑا مقام ہی آپ کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کو پا لینا۔ جب آپ کو رب کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، وہ جیسے واصف علی واصف کا بڑا پیارا قول ہے کہ جب کبھی اتفاق سے زندگی میں رب سے سامنا ہونا تو رب تم سے پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو پھر لمبی خواہشوں کا اظہار نہ کرنے لگ جانا، رب سے رب کو مانگ لینا، سب کچھ مل جائے گا تمہیں۔ رب سے اس کی رضا مانگ لینا، رب سے اس کی خوشنودی مانگ لینا۔ اور جسے درود پاک کے ذکر سے محبت ہو گئی تو اس نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کو بھی پا لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو بھی پا لیا۔ اور ہماری زندگیوں کا اصل مقصد ہی اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ درود پاک پڑھنے والا بنائے، تاکہ ہم دنیا کی لامتناہی خواہشوں سے چھٹکارا پا سکیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچ سکیں۔ اور آخر میں ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ شکریہ۔